ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کی 6 تاریخ کا ایک ایسا خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں جس کی بدولت آپ کے گھر سے غربت، افلاس، تنگدستی، فقر و فاقہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ چونکہ انسان غربت سے ڈرتا ہے، تنگدستی سے ڈرتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ انسان سادی زندگی گزارتے تھے، نہ لالچ تھی عالی مکان کی، نہ گاڑی کی، نہ لباس کی، اور سب لوگ جو ہے کچے مکانوں میں رہتے تھے، اور سب لوگ جو ہے سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کچے مکانوں والے تھے لیکن پکے دل والے تھے۔ اور آج نمود و نمائش اور ظاہری اسباب کی کثرت اور پھر کچے دل جو تھے آج لوگوں کے بن چکے ہیں، اور دلوں میں بغض آ چکا ہے، دلوں میں جو ہے بہت زیادہ ایک دوسرے سے دوری آ چکی ہے۔ اب انسان کی قدر اس کی پیسے اور اس کے سٹیٹس کو دیکھ کر کی جاتی ہے، انسان کے علم کی، اس کے تقوی کی، زہد کی قدر ختم ہو چکی ہے، اور لوگ اسی انسان کو بڑا سمجھتے ہیں جس کے پاس گاڑی بڑی ہو، گھر بڑا ہو، اور جس کے پاس لباس بہت مہنگا ترین اعلیٰ ہو۔ عورتوں مردوں کا یہ شیوا بن چکا ہے، اور یہ قرب قیامت کی بہت بڑی علامت اور نشانی ہے کہ لوگ مال پر فخر کریں گے۔ اور مال جو ہے یہ تو فرعون اور نمرود کو بھی اللہ نے بہت دیا، قارون کو بھی دیا، لیکن علم جو ہے، جو تقوی ہے، یہ انبیاء کی وراثت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی یہ وراثت جو ہے صرف انہی کو ملتی ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الفقر فخری، یہ فقر جو ہے یہ میرا فخر ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام یوں بیٹھ کر دونوں پاؤں پہ وزن ڈال کے، گھٹنے اوپر کر کے بیٹھ کے، ایسے جیسے مٹی پہ بیٹھا جاتا ہے، آپ کھانا کھایا کرتے تھے۔ عرب کی سرزمین میں اس طرح غلام جو نوکر تھے گھر کے خریدے ہوئے، وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو نبی الانبیاء ہیں، آپ تو خیر الاولین والآخرین ہیں، آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں، آپ اس طرح غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ تو آپ بیٹھ جایا کریں، گوٹھ مار لیا کریں، اتحیات کی شکل میں بیٹھ جایا کریں۔ آپ نے فرمایا میں عبد ہوں، غلام ہوں، اور غلامی ہی کی طرح بیٹھ کر کھانا پسند کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے غلام ہیں میں۔ گویا کہ آپ نے یہ معنی بیان کیا کہ غلام جو ہوتا ہے وہ غلاموں کی طرح بیٹھتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھتے۔ جس دن ہم نے اللہ کا غلام سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سمجھا، تو ہماری زندگی چینج ہو جائے گی۔ تو فقر و فاقہ یہ بعض اوقات انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، تو اس لیے دعا کرنا کہ اللہ پیسہ دے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن پیسے کی حرص، لالچ عیب ہے، جسے قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہاں تک کہ تم نے قبر دیکھ لی، اتنا پیسے کے پیچھے بھاگے۔ تو یاد رکھیں فقر کو ختم کرنا ہے تو آپ شوال کی اس تاریخ کو آپ نے بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ نے اس کو 70 بار پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے رزق کی کمی ختم کر دیں گے، فقر و فاقہ آپ کے گھر سے ختم کر دیں گے، اور آپ کا گھر خوشحال ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔